ہمارے دوست اور بھائی سرفراز صاحب، آسی صاحب، ان کے بہنوئی بھائی منو صاحب، ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے۔ نماز جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا۔ دوپہر میں ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، باہر ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو کل جمعے کے بعد 3 بجے جنازے کا اعلان ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 19ویں پارے کے آخر کے اندر سورۃ مبارکہ ہے، اس کا نام سورۃ نمل ہے۔ نمل چمٹی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر چمٹی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں میں ایک بڑا نام ہے حضرت سلیمان۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بڑی بادشاہی کے ساتھ نوازا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی دیجیے کہ میرے بعد کسی کے لیے وہ بادشاہی نہ ہو۔ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی بادشاہی اختیارات کسی انسان کو اللہ رب العزت کی ذات نے نہیں دیے جو حضرت سلیمان کے لیے تھے۔ آپ کے حکم کے تابع صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ من محاریبا و تماثیلا و جفان کالجواب، بڑے بڑے آپ حوض، ان سے برتن تیار کراتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے۔ مجھے حضرت سلیمان کا واقعہ زیادہ بیان نہیں کرنا۔ جمعہ کی رات ہے، شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے۔ جمعہ کے اندر سورۃ کہف، درود شریف اور نماز تسبیح کی انشاءاللہ ہم نے ادائیگی کرنی ہے، اور رات ہم نماز تہجد بھی پڑھیں گے۔ کہو جی انشاءاللہ سحری کے وقت۔ میں صرف تھوڑا تھوڑا ٹچ کروں گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات۔ بھلا کیوں یہ موجودہ حالات کے اندر پریشانیاں ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ایران کے بعد تمہاری باری ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت طاقت والے ہیں، اللہ بہت قوتوں والے ہیں۔ اگر ان کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اگر یہ مئی کے اندر ہم نے اپنے سے ایک بہت بڑے ملک کو، 4 گنا بڑے ملک کو، 4 گنا بڑی فوج کو، 4 گنا بڑے اسباب رکھنے والے کو ایسی ہم نے شکست دی، دنیا ساری نے دیکھ لیا۔ واضح طور پر جنگ کے اندر شکست عام طور پر اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی کہ اس مئی کی جنگ کے اندر انڈیا نے شکست کا منہ دیکھا ہے، اور آج تک ان کے چہروں سے شرمندگی اور آج تک ان کے چہروں سے اداسی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے اور بڑی طاقتوں والے اور قوتوں والے ہیں۔ حضرت سلیمان کا واقعہ ہے۔ پہلا حصہ واقعے کا کیا ہے؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ۔ آپ نے لشکر جمع کیا تو آپ چلے۔ تو جب آپ کا لشکر چلا تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنا، ایک چیونٹی کہنے لگی، چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان کا تمہیں کچل دے اور ان کو کوئی خبر بھی نہ ہو اور تم کچلے جاؤ۔ اس پر چمٹیاں، ان کے حالات، کتاب حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں مختلف جو جاندار چیزیں ہیں ان کا رہنا سہنا، لائف سٹائل، کس طرح رہتے ہیں، انگریزی نہیں ہوندی، مطلب یہ کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، مختلف حیوانات کے بارے میں اس کتاب کے اندر تذکرہ ہے۔ چیونٹیوں کا بھی ایک منظم ایک نظام ہے۔ بچے پیدا کرنے والی عورتیں، خوراک لانے والی عورتیں، خوراک میں کوئی بڑی چیز ہو اس کو کاٹنے والی کوئی عورتیں، اور پھر جو وہاں
جس جگہ پر ان کا ٹھکانہ ہے اس جگہ کی حفاظت کرنے والی اور اطلاع دینے والی اور ہیں، ایک سارے شعبے انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں اور ان چمٹیوں کا ساتھ سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ ترس کھانا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ابھی یاد ہے، استاد مکرم کہتے تھے، مولانا تقی عثمانی، حضرت ابا جان مفتی صاحب نے کہا، میرے استاد کہنے لگے محمد شفیع دسترخوان صاف کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ تو کہتے ہیں جی، میں نے کہا حضرت جی وہ دسترخوان صاف کرنا کون سا مشکل ہے کہ اس کو جو چیزیں ہیں اٹھاؤ اور اس کپڑے کو صاف کر دو۔ کہا میں جب دسترخوان پر ہوتا ہوں، اگر کوئی گوشت یا کوئی چیز کھائی ہوئی ہے اس میں ہڈیاں ہیں تو ان کو الگ کر لیتا ہوں، کوئی چھچڑا ہے تو اس کو الگ کر لیتا ہوں، کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے تو اس کو الگ کر لیتا ہوں، کوئی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں روٹی کے، چھوٹے چھوٹے، ایک چاول کا دانہ، اس طرح چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، میں ان کو الگ کر لیتا ہوں۔ محمد شفیع، مجھے پتہ ہے کہ محلے میں کتے کہاں ہیں، وہاں میں ہڈیاں ڈالتا ہوں، بلیاں کہاں ہوتی ہیں، میں چھچڑے ڈالتا ہوں، چھت کے اوپر روٹی کے ٹکڑے ڈالتا ہوں، پرندے آئیں گے، اور مجھے پتہ ہے کیڑے مکوڑے کہاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں میں وہاں پر ڈالتا ہوں۔ تو استاد کہنے لگے، ابا جان کہنے لگے کہ جی واقعی ہمیں آج تک دسترخوان صاف کرنے کا طریقہ نہیں آیا ہے۔ جو آدمی رزق کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں، اس کی بے قدری نہ کرو، جس طرح آیا اس کو جا کر نالی میں اور غلاظت والی جگہ پر پھینک دیتے ہو اور اس کو ڈال دیتے ہو۔ چلو یہ ایک ٹکڑا ہو گیا، ہوا نے اٹھایا اور حضرت سلیمان کو یہ چمٹیوں کی بات کو پہنچا دیا۔ پھر آگے آپ نے حاضری لگائی تو کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ آپ نے پرندوں کی حاضری لگائی تو کہا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں یہ ہدہد پرندہ جس کے سر کے اوپر ایک ٹوپی نما اللہ تعالیٰ نے قدرتاً اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، زمین میں کتنا نیچے پانی ہو تو اس کو اندازہ لگ جاتا ہے، ضرورت پیش آ گئی تو ہدہد نہیں تھا، کہا کہ اگر کوئی عذر بتائے وگرنہ ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میرے پاس ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں نے دیکھا اس کے پاس ایک عورت ہے، بادشاہی ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں اور اس کا بہت بڑا عرش ہے۔ ہائے، اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، ان کو معبود اور خدا کہتے ہیں۔ پرندہ خود افسوس کرتا ہے، مالک خالق رازق اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش اور اس کو معبود بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم دیکھ لیں گے، یہ پیغام ہے ہمارا، جاؤ خط لے کر جاؤ، اور جا کر خط دے کر انتظار کرنا تمہیں کیا جواب دیتے، ہم دیکھیں گے تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو۔ چنانچہ پھر وہ آ گیا انہ من سلیمان، جہاں ہم نے سجدہ کیا ہے تو حضرت سلیمان کا خط لے کر گیا تھا۔ چنانچہ یہ ایک پرندے کا واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب بات چیت ہوئی تو اس عورت نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں ان کو ہدیہ دے کر دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا والے ہیں یا واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہم اس کو آزماتے ہیں، یہ ہدیہ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ کون ہے میری مجلس والو، کہ اس کا جو وہ آ رہی ہے، آپ نے کہا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ میرا خط ہے اللہ کے نام کے ساتھ سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ہمارے خلاف نہ چلنا، تابع دار ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ خط بڑا مختصر تھا، بڑا طاقت والا۔ جب خط پڑھا تو کہنے لگی کہ اس میں کوئی طاقت ہے، قوت ہے۔ جب وہاں سے چلی، اس کا قافلہ چلا تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑا دیو تھا، جنوں کا بہت بڑا سردار تھا۔ کہنے لگا حضرت جی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لاؤں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کو اللہ نے علم دیا تھا، جو حضرت کا صحابی تھا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ اجازت دے، آنکھ جھپکو،
آنکھ جھپکنے میں کیا وقت لگتا ہے، اتنی دیر میں تخت جو ہے پھر یہاں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ کرامت ہے اس کی، یہ سارا واقعہ ہے حضرت۔ یہ پیچھے طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ یہ طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کی ہیں۔ میں ایک صرف نقطہ آخری، حضرت جو تھے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کا بھی بہت بڑا عرش تھا۔ وہ صبح کہتے ہیں کہ غدوہا شہر و رواہا شہر، وہ سفر کرتے تھے، صبح کے وقت 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور شام کے وقت سفر کرتے تھے تو 1 مہینے کا سفر ہوا اٹھاتی تھی پورا تخت، اس میں پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ہوتے تھے، کرسی ہوتی تھی، بہت بڑا۔ کتابوں کے اندر اس کی تفصیل ہے، مجھے اس سے اس وقت غرض نہیں ہے۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چیونٹی نے یہ جو کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو تخت اوپر تھا، زمین پر تو تھا نہیں کہ وہ کچل جائیں گے۔ گل سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی مجھے یاد آیا، اپنے کسی استاد سے سنا ہوا یا کہیں دیکھا ہوا، کہتے ہیں اس کا مطلب چیونٹی کا یہ تھا کہ تم حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے اندر کوئی بات آ جائے کہ ان کی بادشاہی اور طاقت اور قوت، اور تم اپنے اللہ کی ناشکری کرو۔ دیکھتے ہیں نا، اس کی گاڑی ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس کی دکان ہے، اس کا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، سرمایہ ہے، دل میں لالچ آتی ہے، یار تیرے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ کسی آنکھ کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ صحت کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات نے تمہیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ یہ جو چمٹی کا کہنا تھا کہ کہیں کچلے نہ جاؤ، مطلب یہ تھا کہ ان کا تخت اور ان کی طاقت اور قوت دیکھ کر تمہارے دل کے اندر ناشکری آئے گی، تو اللہ کی ناشکری کی وجہ سے تم کچلے جاؤ گے، اس لیے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک اس کی تشریح ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ لشکر پیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچلے جائے۔ بہرحال یہ جو میں نے عرض کیا نقطہ، یہ بھی مجھے یاد ہے کہیں کتابوں کے اندر ہے، اور میں نے اس کو پڑھا ہے یا اپنے اساتذہ سے سنا ہے۔ تو آخری واقعہ، ہوا نے جب کیچ کر دیا تو حضرت فتبسم ضاحکا من قولہا، اور آپ ان کی بات سے ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی، جب کوئی کہے کسی کی تعریف کرے تو تعریف اللہ کی ہونی چاہیے۔ فوراً حضرت سلیمان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے جو آپ نے میرے لیے اور میرے والد کے لیے، والد داؤد تھے، ان کے بھی بڑے کرامات ہیں، فضل فرمایا، ہم شکر گزار ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا اس طرح تخت جا رہا تھا تو ایک نیچے کاشتکار کاشتکاری کر رہا تھا، اس نے کوئی لفظ بولا، اس نے کہا سبحان اللہ، کیا شان ہے داؤد کے بیٹے سلیمان کی۔ ہوا نے کیچ کیا اور آپ نے کہا لاؤ اس کو، اور اس کو لایا گیا تو پوچھا، اور ڈر گیا، میں کوئی بے ادبی نہیں کی، پوچھا کہ ایسا تم نے جملہ کیا؟ اس نے بتایا، انہوں نے کہا میں اور میرا سارا لشکر تیرے اس جملے کے مقابلے کے اندر ہیچ ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان یہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہنے کا جو تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، اس کے اندر فنا ہونا اور ختم ہونا نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا، اللہ کی تابعداری اور اس کی ذات کے اوپر بھروسہ، اور اس کے سامنے اپنی عجز و انکساری اور اس سے مدد کا مطالبہ۔ انشاءاللہ اللہ جس نے پہلے ہمیں عزت کے ساتھ نوازا ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی اللہ شب جمعہ کے فضائل نصیب فرما، بھائی منو کی اللہ مغفرت فرما دی، پسماندگان کو صبر نصیب فرمائی، ہر حادثے اور فتنے سے اللہ بچا لے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما، کرم فضل اور مہربانی فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ پانی لوگوں نے پیا بھی ہے اور ہر آدمی اپنی بوتل ساتھ لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔